مجلس کے امیدواروں کے حق میں کریے، اور خاص طور سے جوہا پورا جس ودھان سبھا میں آتا ہے وہاں پر آپ جانتے ہیں کہ کتنی تکالیف کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پر ایسا لگتا ہے کہ ایک سونتیلا سلوک مسلمانوں کی بستیوں سے آبادیوں سے کیا جاتا ہے۔ بھارت کے پردھان منتری پورے دیش میں پکار کر کہتے ہیں سوچھ بھارت، سوچھ بھارت، سوچھ بھارت۔ دیش کے پردھان منتری نے جھاڑو ہاتھ میں لے کر دلی میں روڈ پر صفائی بھی کی، اپنے پارلیمنٹ کانسٹیٹوئنسی میں گئے تو گھاٹ پر بھی انہوں نے صفائی کی۔ میں دیش کے پردھان منتری سے اپیل کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر وہ جوہا پورا کو آئیں گے اور جہاں پر پورے احمد آباد کا کچرا ڈالا جاتا ہے، پردھان منتری بھی ایک جھاڑو اپنے ہاتھ میں لے لیں، میں بھی اپنے ہاتھ میں جھاڑو لوں گا اور وہاں سے اس کچرے کے ڈھیر کو ہم صاف کرنے تیار ہیں۔ کیا بھارت کے پردھان منتری اور ان کی سرکار اس کچرے کے ڈھیر کو جو ایسا لگتا ہے کہ پہاڑ بنا ہوا ہے، مگر وہ پہاڑ نہیں ہے، کچرے کا ایک ڈھیر بن کر پہاڑ کی شکل اختیار کر گیا۔ ہم یہ آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے اس ودھان سبھا میں، اس اسمبلی حلقے میں کچرے کے ڈھیر کے انبار لگا دیے گئے، جس سے لوگ بیمار پڑتے ہیں، جس سے لوگوں کو ٹی بی کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ آپ نے برسوں کانگریس کا بھاجپا کا ساتھ دیا، مگر ان پارٹیوں نے آپ کی اس تکلیف کو دور نہیں کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر ٹریفک کا اتنا بڑا مسئلہ ہے، یہاں پر ٹریفک جیم تو ایسا لگتا ہے کہ روز کا مسئلہ ہے۔ دن میں 24 گھنٹے میں سے 18-19 گھنٹے تو ٹریفک جیم ہوتی ہے اور اس کا مسئلے کا حل نہیں ہوتا ہے۔ برج کی منظوری ہو گئی مگر فلائی اوور کے لیے پیسے نہیں دیے جاتے۔ آپ بتائیے پھر کیا کر رہا ہے یہاں کا ایم ایل اے، یہاں کا ودھائک؟ کیا ان کو یہ تکلیف معلوم نہیں ہوتی ہے کہ ٹریفک کے مسئلے کو حل کیا جائے؟ مگر اس کو حل نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر بات ہوتی ہے کہ جل سے نل یوجنا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ تو صرف ایک نعرہ بن کر رہ گیا۔ ایسے ہزاروں گھر ہیں جوہا پورا میں جہاں پر صاف پانی نہیں ملتا، اور آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر ایک چھوٹا سا پارک بنایا گیا تھا جس کا نام مسکان رکھا گیا، تو بی جے پی کو پسند نہیں آیا کہ بچوں کے چہرے پر مسکان کیسے ہوگی، اور اس پارک کو بلڈوزر کے ذریعے نیست و نابود کر دیا گیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ جانتے ہیں کہ گرین زون کا ایک بہت بڑا مسئلہ جوہا پورا میں ہے۔ آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ گرین زون کے نام پر جوہا پورا کی ترقی کو روک دیا گیا، اور جوہا پورا کے اس علاقے میں جہاں پر ایک بڑی تعداد میں مسلمان بستے ہیں وہاں پر گرین زون بنا دیا گیا، اور گرین زون میں صرف 5% تعمیر ہو سکتی ہے۔ ابھی ہم کو ہمارے کارپوریٹر صاحب بتا رہے تھے کہ آج ہی کے دن ایک بری خبر انہوں نے مجھے بتائی کہ مولانا حبیب کا ایک بلڈنگ تھی، آج جا کر اس کو ڈیمالش کر دیا گیا۔ کیوں بی جے پی کی سرکار، کیوں یہاں کے ممبر آف پارلیمنٹ امت شاہ، کیوں بھارت کے پردھان منتری جن کو ستہ ملی 2 مرتبہ بھارت کی، گجرات کے ماڈل کو ساری بھارت میں دکھایا، مگر کیا بھاجپا والے بتا سکتے ہیں کہ گجرات کا ایک کون سا ماڈل ہے جہاں پر السنکھیک سماج مسلمان بستے ہیں تو وہاں پر گرین زون بنا دیا جاتا ہے؟ کیوں بنا دیا جاتا؟ تاکہ السنکھیک سماج چین کی زندگی نہ گزار سکے، تاکہ مسلم اقلیت عزت کے ساتھ اپنی زندگی نہ گزار سکے، تاکہ ان کے علاقوں میں صحیح طریقے سے روڈ کا مؤثر انتظام نہ ہو سکے۔ اور ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں
کہ آنے والے چناؤ میں آپ یہاں سے مجلس کے امیدوار کو آپ کا MLA بنائیے. انشاءاللہ تعالی یہ گرین زون کا مسئلہ صابر کابلی والا صاحب کی قیادت میں ہم اس کو حل کریں گے, اس کو نکالیں گے, اور اگر ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ تعالی میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ میں خود جوہا پورا آ کر جوہا پورا کی سڑک پر میں روڈ جام چکا جام کر دوں گا اس وقت تک جب تک کہ گرین زون نہیں نکالا جائے گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ گرین زون نکالنا ضروری ہے. گرین زون جوہا پورا کے مسلمانوں سے ایک تعصب کی نشانی ہے, نفرت کی نشانی ہے, اور لوکتنتر میں اس طرح کے فیصلے نہیں لیے جا سکتے ہیں. جوہا پورا میں آپ جانتے ہیں کہ گورنمنٹ سکول نہیں ہے, بلکہ میں یہ ذمہ داری کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جوہا پورا میں گورنمنٹ سکول, بلکہ پورے احمد آباد میں گورنمنٹ سکول صرف 8ویں جماعت تک پورے احمد آباد ڈسٹرکٹ میں ہے. کیوں نہیں سرکار جوہا پورا میں گورنمنٹ سکول کھولتی ہے؟ کھولا گیا تھا مگر اس کے بعد نہیں کھولا گیا. کیوں نہیں کھولتی ہے سرکار, جب ساری دنیا میں آپ بولتے ہیں کہ گجرات میں تو پورا یہاں پر جنت شداد کے نظارے دکھائے جاتی ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, جوہا پورا میں گورنمنٹ کے سکول کھلوائے جائیں گے, لڑ کر کھلوائے جائیں گے, اور یہ سکول کھلوانے کا کام صرف مجلس کر سکتی ہے. آپ بتائیے کہ ہم آج ایک سکول کو گئے تھے, وہاں پر ہم نے دیکھا, آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ جو پرائیویٹ سکول ہیں ان کے جو نامز ہیں وہ نامز اس طرح سے بنا دیے گئے کہ کوئی سکول ہی نہ کھولے. پرائیویٹ سکول یعنی 3000 اسکوائر گز زمین اس کو دکھانا پڑتا ہے, اور جو فائر نامز بنائے گئے پرائیویٹ سکول کے لیے وہ کوئی انڈسٹری کے فائر نام سکول کے لیے دے دیے گئے. یہ کیوں بنائے جا رہے ہیں اس طرح کے قانون؟ تاکہ کوئی مسلمان آگے بڑھ کر پرائیویٹ سکول بھی نہ کھول سکے اور ہم اپنے بچوں کو علم کے زیور سے آراستہ نہ کر سکیں. آپ جانتے ہیں کہ جوہا پورا میں ہمارے بچیوں کے لیے ڈگری کالج کا انتظام نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہماری بیٹیاں تعلیم کو ترک کر دیتی ہیں, یا پھر اگر ڈگری کالج کے تعلیم کے اصول کے لیے ان کو کہیں جانا پڑتا تو بہت دور دور جانا پڑتا ہے. میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ یہاں سے آپ مجلس کے ودائق کو منتخب کریے. انشاءاللہ تعالی ہم حکومت سے لڑ کر یہاں پر بچیوں کے لیے ایک ڈگری کالج کا قیام عمل میں لائیں گے انشاءاللہ تعالی. افسوس کی بات ہے کہ ہاسٹل بھی نہیں ہے جوہا پورا میں. کہاں گیا ہاسٹل؟ اتنے پیسے جو لیے جاتے ہیں ٹیکس کا کہاں پر چلا جاتا ہے؟ تو تعلیم کے میدان میں, بنیادی سہولتوں کے میدان میں, ٹریفک کے انتظام کے لیے یہ ایسے 3 اہم اور گرین زون, یہ 4 اہم مسائل ہیں جوہا پورا میں. میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ آپ مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں آنے والے اسمبلی کے چناؤ میں ووٹ دیں, اور یہاں کے ممبر آف پارلیمنٹ تو دیش کے ہوم منسٹر جناب امت شاہ ہیں. امت شاہ حیدرآباد کو جب کبھی بھی آتے اپنے بھاشن میں میرا 2 مرتبہ نام لیے ان کو چین سے رات میں نیند نہیں آتی. ہر بار امت شاہ آ کر میرا نام لیتے ہیں کہ اویسی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. امت شاہ صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے جب یہاں کے MP بنے, آپ نے جوہا پورا میں کتنے کام کروائے اپنے MP فنڈ سے؟ بتاؤ آپ. کیا آپ نے یہاں پر پینے کے پانی کا انتظام کیا؟ کیا آپ نے یہاں پر السنکھیک سماج کے لیے اپنے MP فنڈ سے کوئی سکول کی بلڈنگ کو تعمیر کروایا؟ کیا آپ نے اپنی سرکار سے بول کر جوہا پورا میں قبرستان کی زمین دلوائی کہ قبرستان کی زمین بھی نہیں ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میں آپ کو بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ حیدرآباد کی پارلیمنٹ کا میں رکن پارلیمان ہوں, اور حیدرآباد کی عوام نے مجھے ووٹ ڈال کر کامیاب کیا. میرے پارلیمنٹ کی سیگمنٹ میں ایک ودھان سبھا ہے, اسمبلی کا حلقہ ہے, اس کا نام ہے کاروان. میں نے 5 مہینے پہلے, ہمارے 7 MLA ہیں ودھان سبھا میں, کوئی منتری نہیں ہے, مگر اس کے باوجود بھی میری نمائندگی پر 290 کروڑ کی لاگت سے ایک سیوریج کی لائن وہاں پر ڈالی جا رہی ہے کاروان اسمبلی حلقے میں.
مجلس پر الزام لگاتے ہیں کہ مجلس صرف جذباتی باتیں کرتی ہے. ہاں ہم تقریر ضرور کرتے ہیں، مگر جب تقریر کرتے ہیں تو اس کے الفاظ کو عملی جامع نامہ پہناتے بھی ہیں. اسی کاروان کے اسمبلی حلقے میں گولکنڈہ ایک تاریخی علاقہ ہے. اس گولکنڈہ کے علاقے میں میں نے اپنے ایم پی فنڈ سے بچیوں کی ڈگری کالج اور جونیئر کالج کے لیے میں نے ایم پی فنڈ سے 10 کروڑ کی لاگت سے ایک عالی شان بلڈنگ بنائی. آپ آ کر دیکھ سکتے ہیں گولکنڈہ کے علاقے میں یہ کام ہو سکتا ہے. میرے بھائی اگر آپ مجلس کا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ کام کروائے جا سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ آپ متحد ہو جائیں، اور یقیناً مجلس کی کامیابی کو روکنے کے لیے بہت سے لوگ کھڑے ہو جائیں گے تاکہ آپ کے اتحاد کو کمزور کیا جائے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، احمد آباد کے میونسپل کارپوریشن نے کئی غلط فیصلے لیے کہ نہیں گوشت کی منڈی، چکن کی منڈی نہیں کو کھولنا چاہیے. ارے آپ ہوتے کون ہیں؟ کون ڈکٹیٹ کرے گا؟ کون کھائے گا؟ کون کیا پیے گا؟ بعض ایسے ویجیٹیرین بھی ہیں جو گوشت نہیں کھاتے گھر میں، مگر باہر جا کر کھاتے ہیں نا. اچھا یہاں سے ہم جائیں گے جلسے کے بعد، یہ آپ کا جو میجک چکن ڈھابا ہے، کتنے لوگ بیٹھ کر چکن کھاتے وہاں پر؟ گھر میں نہیں کھاتے، وہاں جا کر کھاتے ہیں ویجیٹیرین. مگر احمد آباد میونسپل کارپوریشن بولتی نہیں، تم گوشت کی منڈی نہیں لگائیں گے، تم انڈے کی منڈی نہیں لگائیں گے. ارے آپ کو نہیں کھانا ہے تو مت کھاؤ، غریب کا روزگار ہے، وہ غریب کا پیٹ پلتا ہے، تو آپ اس کو نوکری تو دلاؤ، نوکری دے دو اس کو گورنمنٹ کی. مگر نوکری نہیں دیں گے اور بولیں گے نہیں تو گوشت کی منڈی نہیں لگائے گا، انڈے کی منڈی نہیں لگائے گا. تو یہ ایک عجیب مثال، ایک مزاج بن چکا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ جانتے ہیں کہ یہی حال یہاں پر بہت سے مسائل ہیں، تکالیف ہیں. اچھا یہاں پر پورے احمد آباد کے اسپتالوں کا میڈیکل ویسٹ کا ڈمپنگ سٹیشن بنا دیا گیا ہے. کیوں بنایا آپ نے اس کو؟ یہاں پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اب کانگریس کو آپ نے ووٹ دیا تھا پچھلے مرتبہ، تب بھی کانگریس نہیں یہاں سے کامیاب ہو سکی. میں آج آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ آپ اس ودھان سبھا میں مجلس کے اپنے ووٹ کا استعمال کریے. ہم یہاں پر ڈیولپمنٹ کے کام کروائیں گے. ہاں جوہا پورا میں اگر کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے مگر وہ بہت زیادہ ہے، وہ پورے ہمارے علاقوں میں پولیس اسٹیشن کھول دیے گئے ماشاءاللہ. ہر روڈ کی ضرورت ہے تو بھاجپا نے کہا پولیس اسٹیشن لے لو. ارے پینے کے پانی کی لائن کی ضرورت ہے، نہیں پانی مت پیو، پولیس اسٹیشن لے لو. ارے کچرے کے انبار کو نکالوا دو، نہیں پولیس اسٹیشن لے لو. ارے ٹریفک جام کے مسئلے کو حل کرا دو، نہیں پولیس اسٹیشن کھول دیں گے. یہ اتنی محبت پولیس اسٹیشن کو کھولنے سے اگر بھاجپا کو ہے، اسکول کھولنے سے نہیں ہے، گرین زون کو برخاست کرنے سے نہیں ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ میاں جی پر کنٹرول کیا جائے. یاد رکھو اب میاں جی پر کنٹرول نہیں ہو سکے گا. یہ دیش میرا ہے، گجرات بھی میرا ہے. آپ صرف پولیس اسٹیشن سے ہمارے جذبات کو کنٹرول نہیں کر سکتے. انسان ہے، انسان کو ضرورت ہے پینے کے پانی کی. انسان ہے تو اس کی اولاد کے لیے شکشا کے لیے اسکول کی ضرورت ہے، بیٹیوں کے ڈگری کالج کی ضرورت ہے. انسان ہے تو گرین زون کو ختم کرنا پڑے گا تاکہ ہم عزت کی زندگی گزار سکیں. یہ مجلس کی لڑائی ہے. میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ آپ ان مسائل پر غور کریے. اور جب بات شکشا کی آتی ہے تو کیا یہ بات سچ نہیں ہے بھاجپا والوں کہ گجرات میں ایسے 700 پرائمری اسکول ہیں، گجرات میں ایسے 700 پرائمری اسکول ہیں جہاں پر ایک ٹیچر پہلی سے 8ویں جماعت کے ہر سبجیکٹ کو پڑھاتا ہے. 700 پرائمری اسکول میں ایک ٹیچر پہلی سے فرسٹ سے 8 کلاس تک پڑھاتا ہے. کیا پڑھاتا ہوگا وہ بیچارہ؟ ایک ٹیچر یعنی ایک انار 100 بیمار کے برابر یہ مثال دی جاتی ہے. تو یہاں پر گجرات کے اسکولوں میں نظر آتا ہے. کون سا ڈیولپمنٹ کیا گیا جوہا پورا میں؟
جوہاپورا میں تو مسلمانوں سے سوتیلا سلوک کیا گیا، تعصبیت کے مظاہرے کیے گئے۔ مسلمان علاقہ ہے تو نفرت کے طور پر دیکھا جاتا ہے، مسلمان علاقہ ہے تو کہا جاتا ہے دشمن کا علاقہ ہے، وہاں پر کام نہیں کروائیں گے۔ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ان نفرتوں کو ہم توڑیں گے، محبت کو جوہاپورا میں عام کریں گے، ویدھان سبھا میں عام کریں گے۔ ہم نہ بھاجپا سے ڈرتے ہیں، نہ کانگریس کی باتوں سے ہم کو یقین کرنا ہے۔ ہم کو جمہوریت میں، لوکتنتر میں اپنے مسائل کو حل کرنا ہے۔ آپ خود سوچئے کہ بھاجپا کی سرکار ہے، اتنے سالوں سے 28,000 ٹیچر کی ویکینسی ہے۔ 28,000 کیوں نہیں دیے بھاجپا والے؟ 28,000 ٹیچر کی ویکینسی ہے۔ امتحان تو ہوتا ہے ٹیچر کی بھرتی کا، مگر خود بھاجپا والے پیپر کو لیک کر دیتے ہیں اور ایگزام کینسل ہو جاتا ہے۔ یہ کام ہوتا ہے، نوکری دینا مقصد نہیں ہے، پیپر کو لیک کر دیتے ہیں، اس کے بعد بولتے ہیں پیپر لیک ہو گیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی مجلس کا آپ ایک مرتبہ ساتھ دیجئے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس جوہاپورا میں، پورے گجرات میں جہاں کہیں بھی غریبوں سے، مظلوموں سے، دلتوں سے، مسلمانوں سے، آدیواسیوں سے، ہمارے سیکولر بھائیوں سے ناانصافی ہو رہی ہے، مجلس اس ناانصافی کے خلاف آواز اٹھائے گی۔ اسی لیے میں آج آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر اس بات کا اعلان کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جمال پور کھیڑیا ویدھان سبھا سے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کینڈیڈیٹ انشاءاللہ جناب صابر کابلی والا صاحب ہوں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان کا ساتھ دیں گے دعاؤں سے۔ اور میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ میں نعرہ لگاؤں گا، آپ میرے ساتھ نعرہ لگائیے کہ نعرہ تکبیر۔ اور وہیں پر ہم نے فیصلہ لیا کہ سورت عید سے انشاءاللہ تعالی جناب وسیم قریشی صاحب ہمارے کینڈیڈیٹ ہوں گے، اور وہیں سے ہم نے یہ بھی فیصلہ لیا کہ دانی لمڑا سے ہماری بہن انشاءاللہ تعالی کوشیکا پرمار مجلس کی کینڈیڈیٹ ہوں گی۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم تو اعلان کر دیے، اب آپ کی اور ان تمام امیدواروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اپنے ویدھان سبھا میں اپنا کام شروع کر دیں۔ ہاں، اس ویدھان سبھا سے بھی انشاءاللہ تعالی جلد سے جلد ایک نام کا اعلان کیا جائے گا۔ آج ہم نے میٹنگ کی ہمارے کارپوریٹر سے، اور تینوں سے ہم نے کہا ہے کہ جس پارٹی جس کو بھی ٹکٹ دے گی، آپ اس کے کامیابی کے لیے آپ کو کام کرنا پڑے گا۔ اور تینوں نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ سر، آپ اسد صاحب جس کسی کو کینڈیڈیٹ آپ بنائیں گے، ہم پوری محنت کریں گے کہ یہاں سے مجلس کا MLA منتخب ہو کر آئے۔ میں ان کے جذبے کو سلام کرتا ہوں۔ میری آپ سے گزارش ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ لڑائی ہماری حصے داری کی لڑائی ہے، یہ لڑائی ہماری سمان کی لڑائی ہے، یہ لڑائی ناانصافی کو روکنے کی لڑائی، یہ لڑائی حق کو حاصل کرنے کی لڑائی ہے۔ آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ ڈرنے اور گھبرانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، میں جانتا ہوں کہ میرے اس فیصلے کے بعد کانگریس پارٹی کو بڑی تکلیف ہوگی، دوسری پارٹی کو بھی بڑی تکلیف ہوگی، مگر آپ یہ بتائیے کہ کانگریس کے 16 MLA جیتتے ہیں، اور جیتنے کے بعد نریندر مودی کے گود میں بیٹھ کر چائے پیتے ہیں، تو اس کا ذمہ دار اویسی ہے کیا؟ کانگریس پارٹی کے 16 ودھائک بھاگ جاتے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے آپ بتائیے؟ اسی لیے آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریے، اپنے ووٹ کو ضائع ہونے مت دیجیے۔ یاد رکھیے، جمہوریت میں جب تک آپ اپنے ووٹ سے اپنے پسند کے امیدوار کو کامیاب نہیں کریں گے، ہم اپنی لڑائی میں کامیاب نہیں ہو سکتے، ہم اپنی حصے داری کی بات میں کامیاب نہیں ہو سکتے، ہم اپنے مسائل کو حل نہیں کروا سکتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بھاجپا کی سرکار دیش میں ہے، گجرات میں ہے۔ ہم دیش کے پردھان منتری سے جاننا چاہتے ہیں کہ دیش کے پردھان منتری، آپ نے 2014 میں کہا تھا کہ $1 $1 کے برابر ہو جائے گا۔ بھارت کے پردھان منتری نے کہا تھا کہ $1 $1 کے برابر ہو جائے گا۔ دیش کے پردھان منتری 8 سال میں
آج ڈالر 81 روپیز کے برابر ہو گیا. ایک ڈالر 81 روپیز کے برابر ہو گیا. دیش کے پردھان منتری کو بتانا پڑے گا کہ 5 سال میں 25% روپیہ گر چکا ہے. 25% روپیہ گر چکا ہے. اور آپ کو یہ جان کر تکلیف ہوگی کہ ریزرو بینک آف انڈیا نے ڈالر کو بڑھنے سے روکنے کے لیے ایک سال میں $100 بلین انہوں نے خرچہ کیے. $100 بلین خرچہ کرنے کے بعد بھی آج ڈالر 81 روپیز پر ہو چکا ہے اور عنقریب میں 100 روپیہ ہو جائے گا. دیش کی اکانومی بربادی کے دہانے پر چلے گئی. وہ میوچل فنڈ جو 20,000 کروڑ روپے ماہانہ میوچل فنڈ ہوتا تھا آج وہ صرف 6,000 کروڑ مہینے میں ہو گیا. وہ جو سٹاک مارکیٹ تو ماشاءاللہ پٹ رہا ہے. ایف آئی آئیز جو $40 بلین کے تھے یہ بیچ کر پورے لوگ چلے گئے. دیش کے پردھان منتری سے آپ پوچھیں گے دیش کے پردھان منتری ڈالر 81 ہو گیا تو بھاجپا والے بولیں گے کیا پردھان منتری نے مغلوں کو ختم نہیں کر دیا؟ جب پوچھیں گے نوکری نہیں ہے تو بی جے پی والے بولیں گے نہیں اس کا ذمہ دار اورنگزیب ہے، مودی کہاں ہے؟ یعنی نوجوانوں کا مقدر بے روزگاری ہو چکا ہے. نوجوان کو روزگار نہیں ملتا مگر بھاجپا والے صرف ہندو مسلم ٹینشن کی بات کرتے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جی ایس ٹی کے نام پر کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے. ایکسپورٹس نہیں ہو رہے ہیں. ایکسپورٹس بالکل نہیں ہو رہے ہیں. ایکسپورٹس کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں. اس کا ذمہ دار بی جے پی کی غلط اکنامک پالیسیز جس کی وجہ سے آج دیش کو بھگتنا پڑ رہا ہے. اسی لیے ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر آپ جب ویدھان سبھا اسمبلی کا الیکشن آئے گا اچھے فیصلے لیجئے تاکہ آپ کی آواز ویدھان سبھا میں جا سکے. میری اس بات کو یقین کریے کہ آپ میں ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم کسی پارٹی کو سत्ता میں آنے سے روک سکتے ہیں مگر آپ ہم میں اتنی طاقت ہے کہ ہم اپنی اتحاد کی طاقت پر اپنے پارٹی کے نمائندوں کو ودھائک بنا کر گجرات کی ویدھان سبھا میں بھجا سکتے ہیں. لوگ آپ کو بولیں گے، لوگ آپ کے آگ کے درمیان میں کہیں گے جو آپ کے اتحاد کے دشمن ہیں، جو آپ کی طاقت کے دشمن ہیں، جو آپ کے مسائل کے حل کو کروانا نہیں چاہتے، جو جوہا پورا میں ڈیولپمنٹ نہیں چاہتے، وہ آ کر بولیں گے ایک مجلس کا جیت کر جائے گا تو کیا ہوگا. ان سے کہہ دینا کہ ایک اسد الدین اویسی نے آ کر ہمارے درمیان میں کھڑے ہو کر ہم سے کہا کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں مودی کے 306 ایم پی ہیں اور ان 306 ایم پی کے سامنے جب مجلس کے 2 دیوانوں میں سے ایک آدمی کھڑا ہو جاتا ہو تو 300 ایم پی پر بھاری پڑ جاتے ہیں بھاجپا کے. وہ مزاج آپ کو گجرات کی ویدھان سبھا میں ملے گا انشاءاللہ تعالی. ہم بھی گجرات کی ویدھان سبھا میں جائیں گے تو گونگے اندھے اور بہرے بن کر نہیں بیٹھیں گے کانگریسیوں کی طرح. ہم زندگی کا ثبوت دیں گے اور زندگی کا ثبوت لڑنے سے ملتا ہے. گونگے اندھے رہنے سے زندگی کا ثبوت نہیں ملتا. زندگی کا ثبوت اس سے ملتا ہے کہ جس کو آپ اپنا ودھائک ایم پی بنا کر بھجاتے ہیں وہ جا کر لڑے سرکار سے. مکھیہ منتری کوئی بھی ہو، پردھان منتری مودی بھی ہو تو اس کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو کر کہے کہ میں بھی بھارت کا شہری ہوں. جوہا پورا میں بسنے والے مسلمان ہیں مگر انسان ہیں. ان کو انسانوں کی بستی کے طور پر دیکھنے کی ضرورت ہے اور یہاں کے مسائل کو ڈیولپمنٹ کو حل کیا جائے. یہ آواز آپ کو سنائی دے گی گجرات کی ویدھان سبھا میں مگر یہ دوسری پارٹی کے لوگ آئیں گے ووٹ لے کر چلے جاتے ہیں. اس کے بعد آپ کے ڈیولپمنٹ کے بارے میں کوئی بات چیت نہیں کرتے ہیں. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس اتحاد المسلمین کا آپ ایک مرتبہ ساتھ دیجئے. آپ نے اپنے ووٹ سے اور اپنی دعاؤں سے یہاں سے 3 اراکین بلدیہ کو کامیاب کیا. آپ نے بڑا صحیح فیصلہ لیا مگر ڈیولپمنٹ کروانا ہے. جوہا پورا کا اس علاقے کا ڈیولپمنٹ کروانا ہے. اسی لیے آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ ایک ووٹ کا صحیح استعمال کریے. میرے بارے میں بہت سی باتیں بولی جائیں گی، مجھے اس کی فکر نہیں ہے. میرے خلاف جتنی باتیں کرنا ہے کر لو مگر میں مجھ سے محبت کرنے والوں سے
نفرت کرنے والوں سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جب تک اسد الدین اویسی کو زندہ رکھے گا، میری زندگی کی ایک ایک سانس جب تک اللہ باقی رکھے گا، میں ظالموں سے ان سے مقابلہ کرتا رہوں گا، میں مظلوموں کی آواز بن کر ان کے انصاف کی لڑائی لڑتا رہوں گا۔ یہ میری زندگی کا مقصد ہے۔ مجھے کوئی اقتدار کا لالچ نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے 4 مرتبہ MP بنایا، اللہ نے مجھے 2 مرتبہ چار مینار کے ملے بنایا، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ مگر اللہ نے جب مقام دیا ہے، اللہ نے جب بولنے کی صلاحیت دی ہے، اللہ نے بے شمار نعمتوں سے مجھے نوازا ہے، تو میں اللہ کا شکر صرف اس طریقے سے ادا کر سکتا ہوں کہ میں غریبوں اور مظلوموں کی لڑائی لڑوں، میں مظلوموں کے انصاف کی لڑائی لڑوں، میں آپ کی آواز بنوں، آپ کی تکالیف کا ذکر کروں، آپ کے آنکھوں میں آنسو کو دیکھ کر اس کو اپنی آنکھ کے آنسو سمجھ کر لڑوں، میں آپ کی تکلیف کو اپنے سینے میں محسوس کروں۔ یہ مجلس کا مقصد ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب بی جے پی RSS ایک نیا ڈرامہ کر رہی، اور وہ نیا ڈرامہ کیا ہے کہ موہن بھگوت RSS کے سر سنچالک دلی میں ایک مدرسے کو چلے گئے، دلی میں ایک مدرسے کو چلے گئے، اور مدرسے میں جا کر انہوں نے قرآن کی تلاوت کو بھی سنا، مدرسے کے بچوں کو بھی دیکھا، اور میڈیا نے اس کو بڑا خوبصورتی سے رپورٹ کیا ہے۔ ایسا رپورٹ کیا ہے کہ موہن بھگوت نے بڑا احسان کیا مدرسے میں جا کر۔ میں گجرات کے اس جوا پورا میں کھڑے ہو کر موہن بھگوت صاحب سے اپیل کر رہا ہوں، کیا آپ بلقیس بانو سے مل کر اس سے کہہ سکتے ہیں کہ تجھ پر ظلم ہوا، ہم انصاف دلائیں گے موہن بھگوت؟ بلقیس بانو سے انصاف دلا سکیں گے اس بچی کو جس کو اس کے پڑوسیوں نے اس کا ریپ کیا، اور جب جیل سے نکلتے ہیں یہ اس طرح کے لوگ جو ایک بچی پر ظلم کیے اس پر پھول برسائے گئے، کیا موہن بھگوت بلقیس بانو سے مل سکتے ہیں؟ ملو، مل کر بتاؤ، بولو کہ انصاف یہ ہوتا ہے۔ مگر نہیں ملیں گے۔ مدرسے کو جاتے ہیں اور آسام میں مدرسوں کو ڈیمالش کر دیا جاتا ہے، مدرسے کو جاتے ہیں اور اتر پردیش میں مدرسوں کا سروے ہوتا ہے، مدرسے جا کر قرآن کی تلاوت سنتے ہیں اور اتر پردیش میں وقف کی جائیدادوں کا سروے کیا جا رہا ہے تاکہ مسلمانوں کی وقف کی جائیدادوں کو ان سے چھین لیا جائے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بی جے پی کے پاس دکھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہی دکھانا ہے کہ ہندو مسلمان کو لڑاؤ، دلتوں کو کمزور کرو، مسلمانوں کو ہمیشہ احساس کمتری میں مبتلا کر دو۔ میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں، یہ دیش ہمارا ہے، یہ دیش ہمارا رہے گا۔ اس دیش میں ہمارے بزرگوں کی قربانیوں سے، ہمارے بزرگوں کی محنت سے، علماؤں کی قربانیوں سے، انگریزوں کی غلامی سے اس دیش کو آزادی ملی ہے، اور یہ ملک کو اچھا کرنا، اس دیش کو طاقتور بنانا، یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، میری اس بات کو ذہن نشین کر لو، آپ نے برسوں مختلف پارٹیوں کو ووٹ دیا ہے، آج مجلس آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر کہہ رہی ہے کہ اب ووٹ لینے والے بنو۔ آپ نے ہمیشہ برسوں سے ووٹ دیا ہے، آج ووٹ لینے والے آپ کو بننا پڑے گا۔ کانگریس کو ووٹ دیں گے، بھاجپا کو کانگریس نہیں ہرا سکے گی، وہ کوئی ایک اور نئی پارٹی آئی وہ بھی بھاجپا کو نہیں ہرا سکتی۔ اگر آج آپ گجرات میں مجلس کے امیدواروں کو کامیاب کریں گے تو گجرات کی ویدھان سبھا میں آپ کا نمائندہ، آپ کا خادم، آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی،
آپ کے تکالیف کا ذکر کرے گی، لڑے گی گجرات کی ویدھان سبھا میں۔ اسی لیے ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین کا ساتھ دیجئے۔ یاد رکھیے وطن عزیز میں یقیناً بے شمار تکالیف ہیں، مسائل ہیں، مگر اس کا حل کیا ہے بتاؤ آپ مجھے، کیا حل ہے اس کا؟ لوگ بولتے ہیں کہ نہیں کیا حل کریں گے، یا تو ہم گھر کی در و دیوار کو بند کر کے خاموش بیٹھ جائیں، یا پھر ہم میدان میں آ کر جمہوری طریقے سے اپنی آواز کو اٹھائیں۔ گھر کے در و دیوار بند کر کے بیٹھ جانا آسان ضرور ہے، مگر یاد رکھو وہ بزدلی کی نشانی ہے۔ اگر یہ دیش ہمارا ہے تو اس دیش کے بنیادی فیصلے اور ہمارے مقدر کے فیصلے ہماری آواز کے بغیر ادھورے رہیں گے۔ اسی لیے میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ ایک مرتبہ سیاسی طور پر صحیح فیصلہ لے کر، متحدہ طور پر اچھا فیصلہ لے کر آپ یہاں سے مجلس کو کامیاب کریے۔ جو مجلس کا امیدوار ہوگا ہم بھی سب سے رائے مشورہ کر کے ایک فیصلہ لے رہے ہیں، مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میری آپ سے اپیل ہے کہ اتحاد کو مضبوط کریے، اپنی آواز کو گجرات کی ویدھان سبھا میں پہنچائیے۔ یہی چند گزارشات مجھے آپ تک کہنا تھا، اور میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں میں آپ کے علاقوں میں آؤں گا، ایک نہیں 4 گھنٹے پیدل دورہ کروں گا۔ آپ کا گھر میرا گھر ہے، یہ آپ کا گھر نہیں ہے، میرا گھر ہے یہ۔ میں آپ کے گھر پر دروازے پر آؤں گا، آپ کا بیٹا بن کر آؤں گا، آپ کا بھائی بن کر آؤں گا، بلکہ اگر آپ کہیں گے تو آپ کے اتحاد کی بھیک مانگنے میں آپ کے درمیان میں آیا ہوں۔ میں اپنے لیے نہیں آیا ہوں گجرات کو، میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کے مسائل حل ہو جائیں۔ میں اپنی عزت یا اپنی دولت یا اپنی انانیت میں اضافے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں آپ کے درمیان میں آیا ہوں، آتا رہوں گا تاکہ ظلم کا خاتمہ ہو سکے۔ بتاؤ ایک جوہا پورا مسلمانوں کا علاقہ ہے اور اس بنیاد پر اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا۔ بہرحال مجھے یقین ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے اور ہماری سرپرستی کریں گے، ہم ہماری غلطیوں کو سدھاریں گے۔ یہی چند باتیں مجھے آپ تک کہنا تھا۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ السلام علیکم